عالم نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کو کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی ماہ رمضان کی شان بیان فرما دی. فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. مسلمانوں، ماہ رمضان کے روزے، یہ دن، یہ ساعتیں، یہ سحری کا وقت، یہ افطاری کا وقت، یہ ظہر کا وقت، یہ عصر کا وقت، یہ رمضان کے دن، یہ راتیں، یہ شب کتنی بڑی شان والی ہے. جن راتوں کو، جن دنوں کو، سحری کے وقت کو، افطاری کے وقت کو پروردگار عالم برکت و رحمتوں والے دن فرمائے. فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی رحمتوں والا مہینہ. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، ادھر رمضان کا چاند نظر آتا ہے، روزے دار اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اللہ پاک روزے دار کے میزبان بن جاتے ہیں. فرمایا میرے بندے اور دنیا میں رہنے والوں، تم اپنے مہمانوں کی خدمت کیا کرتے ہو، ان کے لیے بیٹھ کے سجاتے ہو، ڈرائنگ روم سجاتے ہو، پلاٹ سجاتے ہو، بہترین ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہو. اور روزے داروں، تم رب العالمین کے مہمان ہو. پروردگار عالم نے دنیا میں تمہارے لیے مہمان نوازی فرمائی. فرمایا کہ ادھر روزے دار اللہ کا مہمان بنا، ادھر اس نے نیت کی، ادھر اس نے سحری کھائی، ادھر پروردگار عالم کی خدمت میں نیت کر لی. اور رب العالمین میں نے تیرا حکم پورا کیا. قرآن کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والو، ایمان والو، کلمہ طیبہ پڑھنے والو، حضور کی غلامی کا اعلان کرنے والو، تمہاری کتنی بڑی شان ہے. اللہ نے انگریزوں کو نہیں بلایا، ہندوؤں کو نہیں بلایا، یہودیوں کو نہیں بلایا، غیر مسلموں کو نہیں بلایا، کسی اور جماعت کو نہیں بلایا، کسی اور مذہب کو مخاطب نہیں کیا. اور ایمان والو، تمہاری کتنی بڑی شان ہے. آمنو آمنو آمنو، اے ایمان والو، اور تم پہ رب العالمین نے کتنا بڑا انعام نازل کر دیا. آمنو کتب علیکم الصیام، پروردگار عالم نے تم پہ انعام کر دیا اور تم پہ اللہ نے روزوں کو فرض قرار دے دیا. میرے اللہ کوئی بھوکا مارنا مقصود ہے، پیاس میں رکھنا مقصود ہے؟ فرمایا کہ نہیں نہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ. گھر میں بڑا کھانے کو موجود ہے، پینے کو موجود ہے، بڑے اللہ نے انعام دیے، بڑے مشروبات موجود ہے، بڑے پھل موجود ہے، بڑا رزق موجود ہے. لیکن روزے دار کہتا ہے میرے اللہ کا حکم ہے، میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، بیوی بچوں کے قریب نہیں جاؤں گا. اللہ پاک فرماتے ہیں تو نے اپنے گلے کو روک لیا، کھانے سے منع ہو گیا، اور میں پروردگار عالم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا، ہمیشہ کے لیے تیرے لیے جہنم کا دروازہ بند کر دیا. فرمایا کہ روزے دار اللہ کا مہمان ہے، اللہ پاک اس کی میزبانی فرماتے ہیں. روزے دار کے لیے آسمان بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، چاند بھی دعا کرتا ہے، سورج بھی دعا کرتا ہے، ستارے بھی دعا کرتے ہیں، زمین بھی دعا کرتی ہے، درخت بھی دعا کیا کرتے ہیں، 18,000 مخلوقات دعا کیا کرتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں او فرشتو، تم اپنی تسبیح و تحلیل چھوڑ دو، اپنا کام کاج چھوڑ دو، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پہ ماہ سیام آ گیا، جاؤ ان کی دعاؤں پہ آمین کہو، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش کی دعا کرو. فرمایا کہ
کہ روزے دار اللہ کا اتنا بڑا مہمان ہے، جب روزہ رکھ لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ بن جاتا ہے، اتنا شان والا بن جاتا ہے، اتنی عظمتوں والا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بستر بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، اس کے جوتے بھی اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے ہیں، راستہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، کھانا بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک روزے دار کی ساری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ مہمان آ جائے تو اگر وہ کوئی سوال کر لے تو کہتے ہیں جی ساڈا مہمان، ہمارا مہمان